کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ وہ اپنی جانوں ہی کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد اور حفاظت کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کفار مکہ نے جن کو اپنا خدا بنایا یعنی پتھروں کو، تو فرمایا وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کفار کی حفاظت کیا کریں گے اور ان کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ اور فرمایا کہ یہ بت جو ہیں اپنی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، جہاں ان کو رکھ دیا جائے وہیں پر پڑے رہتے ہیں، اگر کوئی نہ اٹھائے تو نہیں اٹھتے اور اٹھانے ہی سے یہ پتھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو پتھر اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو بھلا یہ کافروں کی حفاظت کیا کریں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب آپ کے والد پہلی بار بت خانے میں لے کر گئے تھے تو آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور پتھر اس بت پر زور سے مارا تھا اور کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، تو بھلا وہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون ان نأتي الارض تنقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ ان کی زندگی ان پر دراز ہو گئی، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو لمبی زندگیاں دیں، اسی طرح ان کو مال اور دولت بھی بہت زیادہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدوں سے بھی نوازا۔ تو ان کو مال اور زندگیاں اور عہدے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عطا کیے تاکہ جتنی زیادہ ان کو عمر ملے اتنا ہی زیادہ یہ اپنے شرک میں پڑے رہیں، اور اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے۔ تو ان کفار کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دیں اور اسی طرح ان کو مال اور دولت بھی بہت زیادہ دیا گیا، اس کے ساتھ ان کو اقتدار بھی دیا گیا۔ پھر ان کو دو نقصان اس کے ہوئے، ایک تو یہ کہ آخرت میں ان کی اس زندگی کا بوجھ ان پر پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت دے کر پھر ایسے مغلوب کیا اور مسلمانوں کو ان پر ایسے غلبہ دیا کہ مسلمان ان کفار کی زمینیں فتح کرتے 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 یہاں تک کہ مکہ مکرمہ سے اسلام پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور مسلمانوں نے کفار کے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر، مال کی زیادتی اور یہ انسان کو غفلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ جب نیکیوں میں صرف ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں۔ تو انسان کی جتنی زیادہ عمر ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزرے تو وہ زندگی بھی بندے کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ مال دیا ہے، وہ مال اس کا رائے خدا میں خرچ ہوتا ہے، تو وہ مال بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ جیسے شیطان کی لمبی عمر شیطان کے لیے زیادہ باعث عذاب ہے، اس کے حق میں لعنت ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دراز عمر عین آپ پر پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ نے 950 سال کی عمر پائی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس عمر میں تبلیغ دین فرمائی۔ تو ان دونوں چیزوں سے پتہ یہ چلا کہ اگر زندگی زیادہ ہو، لمبی عمر اللہ دے، مال زیادہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو یہ چیزیں رحمت ہوتی ہیں۔ اگر گناہوں کے کاموں میں خرچ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو، اپنے اموال کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے لیے بندے کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے تو وہ رحمت والی دے، نیکیوں والی دے، کہ لمبی زندگی ہو اور اعمال بندے کے اچھے نہ ہوں تو وہ لمبی زندگی انسان کے حق میں ایک عذاب ہے۔ تو لمبی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اس لمبی عمر میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔